میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی، ہم ننیال میں رہتے ہیں، ہم ننیال میں رہتے رہے، میری عمر 18 سال ہے، میری بڑی بہن کی عمر 21 سال ہے۔ اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ میرے ابو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں۔ آپ مسلم ہیں، ابا قادیانی ہیں، تو یہ قادیانیت تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا۔ قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے، تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، بدتمیزی کریں، لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں۔ اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلہ رحمی تھی، آپ ان سے تعلق بھی رکھتی، لیکن اگر وہ قادیانی ہیں تو یہ کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی۔ آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں، وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہیں، تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے۔ لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلہ رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں۔ اور میں پھر بار بار بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹارچر کریں، نہ، بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں۔ تو آپ کی ایج 18 سال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے پاس نہ جائیں۔ رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میرج کی طرف جائیں، کہیں نکاح کر کے، بالغ ہو گئی آپ، شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو، تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں، لیکن کوشش کریں حتی الامکان جلد سے جلد نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی۔ وراثت کا مسئلہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ دادی کا صرف ایک گھر تھا، میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں۔ پھوپھی لوگ امیر ہیں، ہم غریب ہیں۔ جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا تھا، تو کیا اس گھر کا حصہ صرف میں اور میرے چچا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ پھر تو ٹرانسفر ہوگی اولاد میں، کیونکہ چچا پھوپھیاں میں ہوگی۔ دیکھیں جب پھوپھیاں زندہ ہیں، انہوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا نا، تو خوب سمجھ لیں وراثت کے مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے، یعنی گویا پھوپھیوں نے اپنا گھر آپ کو دے دیا، یہ مطلب ہوگا۔ تو جب بھی کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے، گفٹ کی جاتی ہے، تو جب تک اس میں قبضہ نہ ہونا وہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز تقسیم کے قابل ہو، یعنی ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو اس میں ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈیوائڈ نہ کر دیا جائے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 یا 3 حصوں میں، جن کو بھی آپ گفٹ میں دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی رہنے کے قابل رہے گا۔ تو وہ گھر جب ہبہ کیا جائے گا نا 2-3 افراد کو، تو ڈیوائڈ کر کے دینا پڑے گا، یعنی پورشن کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے۔ تو جب تک اس طرح ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا حصہ معاف کر دیا، اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن تھا، یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل رہتا کہ الگ الگ فیملیاں اس میں رہ سکتی ہیں، تو پھر صرف اتنا کہنے سے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ابھی بھی پھوپھیوں کا ہی ہے، جب تک وہ اس طریقے سے نہیں دے دیتی، قبضہ نہیں دے دیتی اور ڈیوائڈ نہیں کر دیتی۔ لیکن اگر وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ڈیوائڈ کے قابل ہی نہیں، جیسے فلیٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان کو اگر 2 پارٹ میں آپ کر دیں تقسیم، تو پھر وہ کسی کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا، یا 3 پارٹ میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، تو وہ جو یعنی قابل تقسیم ہی نہ ہو، تو پھر اس میں زبانی کہنے سے کہ بھئی میں اپنا حصہ مجھے اس میں نہیں چاہیے، میں دستبردار ہو جاتی ہوں، تو پھر یہ کہنے سے وہ اس حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں،
اور وہ پھر اس میں ان کا وراثت کا حصہ نہیں رہتا. اب وہ گھر کتنا بڑا تھا یہ آپ ہی بہتر جانیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ انڈیا سے مسئلہ پوچھا ہے نا, تو آپ وہاں دارالفتہ سے رجوع کریں اور پوری ڈیٹیل بتائیں, دارالعلوم دیوبند سے یا مظاہر علوم سے, یا کوئی بھی آپ کے قریب میں کوئی مفتیان کرام ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتی ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پوری ڈیٹیل لکھ کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں. بند گھر میں جنات کا سایہ. نور علی خان مہاراشٹر انڈیا سے. ہمارا ایک گھر ہے جو 9 سال سے بند ہے, اف اف اف. اس میں لائٹ بھی نہیں ہے. لوگوں نے افواہ بنا دی ہے کہ اس میں جن ہیں, تو واقعی اس گھر میں جن ہے؟ اس گھر میں جانا کیسا رہے گا؟ دیکھیں آپ اس گھر میں جا کے بیل بجائیں, اندر سے اگر کوئی بندہ نکلے